اللہ کی سب سے افضل تسبیح جو گھر کو رزق سے بھر دیتی ہے، جو گھر میں بیمار ہو اس کو شفا دیتی ہے، جو گھر میں پریشانی ہو اس کو ختم کرتی ہے، یہ تسبیح اللہ کو خوش کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل تسبیح جو گھر کو رزق سے بھر دیتی ہے، یہ تسبیح اللہ کو خوش کر دیتی ہے۔ حضرت فقہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا پاک پروردگار بھیڑ بکریوں کے اس چراوے سے بہت خوش ہوتا ہے جو کسی دامن قوم میں اپنی بکریاں چراتا ہے۔ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ اس کی یہ بندگی دیکھ کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، دیکھو میرے اس بندے کی طرف جو مجھ سے ڈرتے ہوئے اذان دیتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے بھی بہت خوش ہوتا ہے جب وہ یہ کلمات کہتا ہے۔ تو ناظرین، ان کلمات کو آپ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد لازمی پڑھا کریں۔ اگر مغرب کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو عشاء کے وقت پڑھیں، یعنی سونے سے پہلے۔ جو بندہ یہ کلمات پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے اس بندے کے گھر کو دولت سے بھر دیتا ہے، خوشیوں سے بھر دیتے ہیں، خوشحالی کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کی حاجتوں کو پورا کرے گی، جو آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گی، جو آپ کے گھر سے آئی ہر مصیبت پریشانی دور کر دے گی، جو آپ کے گھر کے کونے کونے کو دولت سے، رزق سے بھر دے گی، اللہ کی رحمتوں برکتوں سے بھر دے گی۔ بس آپ نے اس تسبیح کو روزانہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد لازمی پڑھنا ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو کسی کا بھی محتاج نہ کرے، آپ کسی کے سامنے ذلیل و رسوا نہ ہو، آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تسبیح پڑھیں، کیونکہ یہ تسبیح اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب اپنے بندے سے اس وقت بہت خوش ہوتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے، اے میرے رب میرے گناہ معاف فرما دے، اور وہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ تو اس پر اللہ کریم خوش ہو کر فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے۔ بے شک ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مخلوق کو اپنے احسانات سے ڈھانپ لیا، ان پر جو سخاوت کی بارش برسائی، ان پر اپنی نوازشیں عام کی اور مصیبتوں کے وقت ان پر مہربانی کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ تو کوئی اس۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اچھے اعمال کے بغیر جنت کی طلب گناہ سے کم نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ حقیقی بندگی کی علامت یہ ہے کہ بندہ عمل نہ چھوڑے بلکہ اچھا سمجھنا چھوڑ دے۔ سرکار مدینہ قرار قلب وسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، عقل مند اور سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور احمق و نادان وہ ہے جو نفسیاتی خوش خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ عز و جل سے عفو و درگزر اور جنت کی امید رکھے۔ نیز اللہ پاک کو معلوم ہے کہ کون جنتی ہے، کون معاذ اللہ جہنمی، پھر بھی اس نے ایک اعمال فرض کیے ہیں جو جس کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے وہ اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں۔ یوں گویا بندہ اپنا امتحان کر سکتا ہے، جیسا عمل ویسا ٹھکانہ ہوگا، لہٰذا نیک عمل کرو تاکہ اللہ پاک کی رحمت کا حقدار بن کر جنت پا سکو۔ اور جیسا سوال میں آپ نے کہا کہ پھر نیک اعمال کی کیا ضرورت ہے، اسی طرح کا خیال ظاہر کرنے پر حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ عمل کرو، عمل کرتے رہو، ہر کسی کو وہی مؤثر ہوگا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ جو اہل سعادت میں سے ہوگا اس کو اہل سعادت کا عمل، اور جو اہل شقاوت میں سے ہوگا اس کو اہل شقاوت کا عمل مؤثر ہوگا۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا أَنفُسَهُمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے پیغمبر میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشش دیتا ہے، واقعی ہی وہ بڑی بخشش والا بڑی رحمت والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو عرش کے اوپر اپنے پاس یہ لکھ کر میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ میرے غضب پر غالب ہے۔ بخاری و مسلم میں اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب عظیم اور اپنے نبی کی سنت سے نفع دے، میں وہی کہتا ہوں جو آپ نے سنا، اور میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خطا سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اس سے معافی طلب کریں، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو وہ اپنی ذات سے لکھا بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اور وہ اپنے پاس عرش پر لکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دن میں ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار توبہ کر لے، اور رات میں ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ یہ حدیث اللہ کی بے پناہ رحمت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ کے ہاں گناہ معاف کرنے کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں جب تک کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے۔ قیامت کے دن اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہوگی اور وہ اپنے بندوں کو معاف کر کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی رحمت کی امید رکھیں اور توبہ کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا معاملہ ہے کہ اس نے ایک خودکار نظام وضع کر رکھا ہے جس کی وجہ سے بندوں کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ دو طرح کے ہیں، پہلے نمبر پر کبیرہ گناہ جو بڑے درجے کے ہیں، دوسرے نمبر پر چھوٹے گناہ آتے ہیں جن کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں۔ چھوٹے گناہ ہر وقت انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، البتہ صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام وضع کر رکھا ہے جس سے وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تب بھی انسان کے گناہ جڑتے ہیں، مسجد کی طرف چلتے ہیں جب بھی انسان کے گناہ جڑتے ہیں، جیسے اس روایت میں آپ نے سنا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہی ناگوار کیوں نہ ہو، یا ایک معمولی کانٹا چبھ جائے، یا جب بھی انسان کو کوئی طبی طور پر کسی بھی قسم کا ناگواری ہو تو اس ناگواری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کی رحمت کا معاملہ ہے انسان کے ساتھ کہ انسان کے گناہوں کو اللہ عز و جل دور کرتا رہتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوط بنایا جائے اور توبہ استغفار کے ساتھ اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کروانے کا اہتمام بھی کیا جائے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔